السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں, خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ سوال ہوتے ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں لوگ, کچھ پرسنلی بھی پوچھتے ہیں, تو وہ ہم مفتی صاحب سے معلومات کرتے ہیں. اس بار بھی انشاءاللہ معلومات کریں گے اور مفتی صاحب ہر بار کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ ہماری وضاحت فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب تشریف لائے, اپنا قیمتی وقت دیا. مفتی صاحب آج بھی کچھ سوال ہیں, لیکن میں اس سے پہلے آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ بیک گراؤنڈ میں تھوڑا شور آ رہا ہے, برابر میں کچھ کام چل رہا ہے, تو اس لیے معذرت چاہوں گا. مفتی صاحب, آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے, کیا ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابی نے پیٹ بھر کر دودھ پیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابہ نے پیٹ بھر کر پیا. واقعہ یہ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ, وہ صحابہ جو صفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بیٹھ کر کے درس دیا کرتے تھے, چبوترا, صفہ ایک چبوترے کا نام ہے, وہاں رہنے والے صحابہ کرام جن کا کوئی نہیں تھا, بے یار و مددگار تھے, کوئی پرسان حال نہیں, وہ وہیں رہتے تھے, وہیں حضور کے پاس علم سیکھتے تھے, پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ تھا. کہیں سے کچھ آ جاتا تو وہ لوگ کھا پی لیتے تھے, ورنہ بھوکے رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرا بھی حال یہی تھا, بھوک کی وجہ سے کہ میں بے چین تھا بھوک کے عالم میں, اور اسی وجہ سے میں راستے پہ نکل پڑا کہ کبھی کوئی مل جائے راستے میں, کوئی صحابی جو جس کی مالی حالت اچھی ہوں, اور ان سے میں کچھ مسئلہ پوچھوں اور مسئلہ پوچھتے پوچھتے گھر چلا جاؤں, اور تاکہ گھر پر اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لے. حالانکہ قرآن کا علم نہیں تھا, بھرپور تھا, مسئلہ بھی معلوم تھا, لیکن صرف بھوک کی وجہ سے باہر نکلے. راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, ان سے کوئی قرآنی آیت پوچھی, اور پوچھنے کے بعد پھر بات پوری ہو گئی, گھر اندر لے کے نہیں گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی, ان سے بھی ملاقات ہوئی, ان سے بھی کچھ مسئلہ پوچھا, اور پھر وہ بھی اپنے گھر لے کے نہیں گئے. پھر حضور سے ملاقات ہوئی راستے میں, اور حضور سمجھ گئے, حضور نے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر گئے, ساتھ میں لے جا کر گھر لے گئے. اور گھر میں جا کر کے حضور نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے پینے کے لیے, تو گھر والوں نے ایک پیالہ دودھ پیش کیا کہ اللہ کے رسول یہ ایک پیالہ دودھ. اب ایک پیالہ دودھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا, ابو ہریرہ جاؤ صفہ والوں کو بلا کے لے جاؤ, جو صفہ اصحاب صفہ تھے, صحابہ کرام, انہیں بلا کر کے لے کے آ جاؤ. صفہ کے اندر 70 صحابہ تھے, اصحاب صفہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں خود حیران و پریشان ہوں, میں سوچ رہا تھا کہ صرف ایک پیالہ دودھ, اور ایک پیالہ دودھ کے اندر یہاں صرف ایک آدمی کا پیٹ بھرنا مشکل ہے, اور اللہ کے رسول نے اصحاب صفہ کو بلانے کا حکم دیا. لیکن پھر بھی میں مجبوری میں گیا اور صفہ والوں کو بلا کے لے کر کے آیا. اب آنے کے بعد پھر اب مجھے لگا کہ یہ پئیں گے, میرا نمبر بعد میں آئے گا, پتہ نہیں بچے گا بھی نہیں بچے گا. لیکن اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ان سب کو پلاؤ. سارے صحابہ نے پیٹ بھر کر کے پیا, 70 صحابہ کرام نے. جب سب نے پی لیا تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا, ابو ہریرہ تم پیو اب. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس پیالے میں سے پیٹ بھر کر کے دودھ پیا. جب انہوں نے بھی پی لیا, پھر اللہ کے رسول نے خود پیالہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, اور پھر بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے رسول نے بھی پیٹ بھر کر کے دودھ پیا. اور دودھ جیسا تھا ویسا ہی تھا, جوں کا دودھ, کوئی کمی نہیں آئی ایک پیالہ دودھ کے اندر. تو یہ اللہ کے رسول کا کھلا ہوا معجزہ ہے, اور اس طرح بے شمار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات ہیں. تو یہ واقعہ بالکل برحق ہے, بالکل صادق ہے کہ ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابہ کرام نے پیا. اور یہاں دیکھیں, ہمارے یہاں بہت سے لوگ جھوٹا پیتے نہیں, کھاتے نہیں, تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں. اس دنیا کے سب سے افضل انسان آپ ہیں, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کا جھوٹا پیا. 70 صحابہ نے پیا, پھر ابو ہریرہ نے پیا, پھر آپ نے سب سے آخر میں پیا. تو اس سے ایک پیغام ہمیں یہ ملا کہ مسلمان کا جھوٹا پاک, جھوٹا ناپاک نہیں ہے, کوئی گھن نہ کرے, کراہت نہ کرے. اور ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ سردار ایسا ہونا چاہیے. سردار, وہ عربی کا مقولہ ہے سید القومی خادمہم, کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. تو خادم جو سردار ہوگا واقعتاً اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہوگا. اور اللہ کے رسول نے سب سے آخر میں اپنے آپ کو دودھ پیا اور اپنے صحابہ کو مقدم کیا. اس سے جو لوگ لیڈر ہیں, لیڈروں کو ایک پیغام ملا کہ لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے, قیادت ایسی ہوتی ہے. تو یہ واقعہ بالکل برحق اور صادق ہے. مفتی صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ ہے, چور بازار سے چوری کا مال خریدنا کیسا ہے؟
اکثر جیسے بازار یہاں پہ بھی چور بازار لگتے ہیں یا دلی میں بھی چور بازار لگتا ہے، تو اکثر لوگ جاتے ہیں اور وہاں سے جوتے، جیکٹ، یہ بھی چیزیں خریدتے ہیں، کچھ مال وغیرہ بھی خرید کے لاتے ہیں. دیکھیے چوری کا مال خریدنا بالکل بھی جائز نہیں، کسی بھی صورت میں ناجائز ہے. بیچنے والے کے لیے بیچنا بھی جائز نہیں چوری کا مال، اور خریدنے والے کے لیے خریدنا بھی جائز نہیں چوری کا مال، بالکل صراحتاً ناجائز ہے. اب انسان اگر چوری کا مال خرید لے تو اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ جس کا مال ہو اس مال کو اس کے مالک تک لوٹا دے. پتہ چل جائے کہ بھئی یہ ہم نے اس سے خریدا ہے، یہ مال چوری کا مال، یہ بیچنے والا ہے چوری کا مال بیچ رہا ہے، اور پتہ چل جائے کہ اس مال کا مالک کوئی اور انسان ہے، اور اس کے مالک سے ملاقات ہو جائے تو اس مال کو اس کے مالک تک لوٹا دے، اس مالک کو دے دے، یا اس جو اصل مالک ہے اس سے لین دین کر لے. اگر وہ بیچ لے، وہ بیچ دے تو خرید لے، ورنہ باقی ایسے مطلقاً صراحتاً کسی انسان سے خریدنا جس کے بارے میں معلوم ہے کہ چور بازار میں سارے چوری لوگ ہیں، چوری کے مال بیچتے ہیں، تو وہاں خریدنا جائز نہیں کسی بھی صورت میں. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ، ایک شخص نے زمین خریدی اور رجسٹری اپنے بیوی کے نام سے کرا دی، تو کیا زمین کی مالک یا اس گھر کی مالک جو ہے وہ اس کی بیوی ہوگی؟ دیکھیے اگر کوئی انسان اپنے پیسے سے زمین خریدے اور کسی مصلحت کے تحت، مصلحتاً بہت سارے مصلحت لوگ سمجھتے ہوں گے، کسی مصلحتاً وہ زمین اپنی بیوی کے نام رجسٹر کرا دے، لیکن اس کی نیت نہیں تھی کہ یہ زمین میں بیوی کو دے دوں، صرف مصلحتاً بیوی کے نام رجسٹری کرا دی، تو صرف رجسٹری کرانے سے، بیوی کے نام سے یا کسی بھی کے نام رجسٹری کرانے سے اس زمین کا مالک وہ انسان نہیں ہوتا جس کے نام رجسٹری کرے. ایسے ہی اس کا معاملہ ہے، بیوی مالک نہیں ہوگی. ہاں اگر بیوی کے نام متعین کر دے اور دینے کی نیت ہو، صراحتاً کہہ دے کہ ہاں یہ زمین کا مالک تم ہی ہو، تو ٹھیک ہے، لیکن صرف رجسٹری کرانے سے اور دینے کی نیت نہیں تھی، اس کے نام سے خریدنے کی نیت نہیں تھی، صرف مصلحتاً، تو اس زمین کا مالک بیوی نہیں ہوگی، بلکہ اصل مالک جس نے خریدا وہ اس زمین کا مالک. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کسی نے کمنٹ کرا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور عدت میں ہم بستری کر لی، تو بیوی سے نکاح میں رہے گی یا نکاح سے جائے گی؟ دیکھیے اگر کسی انسان نے، جس شخص کا واقعہ، اگر اس نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، اور ایک تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طلاق دینے کے بعد ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے جسے طلاق رجعی کہتے ہیں. طلاق رجعی واقع ہو گئی. اب طلاق رجعی کے اندر حکم یہ ہے کہ انسان جو ہے اب بیوی عدت کرے گی. اب انسان کو بعد دفعہ احساس ہوتا، پچھتاوا ہوتا، غلطی ہوتی ہے، تو طلاق رجعی میں یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو سدھار لے. اور طلاق رجعی میں انسان اگر بیوی سے ہمبستر ہو جائے تو ہمبستر ہونے کی وجہ سے بیوی اس کے نکاح میں لوٹ کے آ گئی. اگر وہی ہمبستر نہیں ہوتا، ان دنوں میں جو طلاق، جو عدت کے ایام ہیں، اگر ان دنوں میں انسان اپنی بیوی سے ہمبستر نہ ہو یا اپنے رجوع کا اظہار نہ کرے، تو پھر وہی طلاق رجعی، طلاق بائنہ ہو جاتی. پھر بیوی نکاح سے نکل جاتی عدت مکمل ہونے کے بعد، پھر وہ طلاق رجعی، طلاق بائنہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی. پھر اس کے بعد اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہے وہ انسان، اپنی بیوی کو نکاح میں برقرار رکھنا چاہے، تو پھر دوبارہ اس سے نکاح کرنا پڑے گا. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ طلاق رجعی کے اندر ایک طلاق میں اس نے ہم بستری کر لی، تو بیوی اس کے نکاح میں برقرار ہے، بیوی نکاح میں لوٹ کے آ گئی. اب آئندہ خیال رکھے طلاق دینے کے سلسلے میں، ایک طلاق اس کی واقع ہوگی پوری زندگی میں. اب دوسری طلاق دے گا تو دوسری مانی جائے گی، تیسری جگہ تو تیسری مانی جائے گی. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھے. باقی ہم بستر ہو گئے تو وہی آپ میاں بیوی آپ ایک ہو گئے، اور کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کوئی شخص نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ ہاں بعض دفعہ انسان غصے میں یا بعض دفعہ محبت کے اندر بعض دفعہ انسان بیوی کو ماں کہہ دے، تو دیکھیے یہ ماں کہنا بیوی کے لیے اچھا جملہ نہیں ہے. فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے. لیکن ماں کہنے سے اب نکاح پہ کیا فرق پڑے گا؟ نکاح ٹوٹے گا یا نکاح برقرار رہے گا؟ تو نکاح برقرار رہے گا، نکاح ٹوٹے گا نہیں. لیکن اس طرح جملہ نہیں کہنا چاہیے، شوہر کو ماں نہیں کہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. یہ جملہ جو ہے یہ لغو جملہ ہے اور مکروہ، فقہاء کرام نے اس لیے مکروہ لکھا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. جی مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ گرے ہوئے پیسے، اگر کسی شخص کو کچھ پیسے سڑک پہ ملے پڑے ہوئے اور اس نے مسجد کے گلک میں ڈال دیے، تو کیا مسجد کے گلک میں ڈالنا جائز ہے یا نہ جائز؟ دیکھیے گرے ہوئے پیسے مسجد کے گلک میں ڈالنا جائز نہیں. اگر جس انسان نے پیسے اٹھا لیے تو حکم یہ ہے کہ تلاش کرے جو اس کا مالک ہے. تلاش کرنے کے بعد بھی اگر مالک نہ ملے تو پھر اس پیسے کو صدقہ کر دے، کسی غریب کو، فقیر کو، محتاج کو دے دے. مسجد کے گلک میں ڈالنا جائز نہیں کسی بھی صورت میں.
مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، پانی کا پلانٹ لگانا اور بیچنا کیسا ہے جبکہ حدیث میں منع ہے؟ دیکھیے پانی کا پلانٹ لگانا اور فلٹر کر کے پانی کو بیچنا، چاہے جس طرح بھی جو ہم لوگ دکان والے خریدتے ہیں بڑی بڑی بوتل 25 لیٹر والی یا ایسی بھی ہم بھی، تو یہ پانی کا پلانٹ لگانا اور پانی بیچنا جائز ہے۔ حدیث کے اندر اس پانی کو بیچنے کی ممانعت آئی ہے جو پانی، جس پانی کو کسی انسان نے جمع نہ کیا ہو۔ ابھی جیسے یہ پانی کا پلانٹ ہے تو پانی انسان خود جمع کر رہا ہے، اس پانی کی ممانعت ہے جو کسی انسان نے جمع نہ کیا ہو، جیسے بارش کا پانی یا چشمے کا پانی یا دریا کا پانی کسی انسان نے جمع نہیں کیا، قدرتی وہ پانی بہہ کے آ رہا ہے، چشمے کا پانی اسے بیچنا منع ہے۔ یا بارش کا پانی، قدرتی بارش ہے، اس پانی کو پانی بہہ رہا ہو کو بیچنا یہ منع ہے۔ دریا کا پانی قدرتی پانی اس کو بیچنا منع ہے، لیکن جو پانی فلٹر کے ذریعے یا مشین کے ذریعے آدمی اکٹھا کر کے وہ بیچے تو اس کا بیچنا جائز ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں، اس کاروبار کو کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کسی سامان کو بیچنے میں نفع کی حد کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے کسی سامان کو بیچنے میں نفع کی حد شریعت میں متعین نہیں، یہ بیچنے والے کے اوپر ہے، جس قدر نفع میں چاہے بیچ لے، کوئی حد متعین نہیں، لیکن پھر بھی اخلاقی طور پر اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سامان جس ریٹ میں مارکیٹ میں بک رہا ہے اسی ریٹ میں بیچے۔ یہ نہیں کہ مان لیں ایک سامان مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے 200 روپے اور آپ اس کو بیچ دیں 600 روپے، تو یہ انسانیت اور ہمدردی جو ہے وہ اس سے ہٹ کر کے ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ مہنگے سے مہنگے بیچیں، ہاں کوئی شریعت نے کوئی حد متعین نہیں کی تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ جو رواج مارکیٹ میں جو چل رہا ہے، دستور جو لین دین ہے اسی لین دین کے حساب سے بیچے تو یہ بہتر ہے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ، ایک شخص نے غصے میں بیوی کو ایک طلاق دے دی تو رجوع کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہاں دیکھیے اس سے ملتا جلتا مسئلہ پیچھے بھی آئے گی۔ اگر کوئی شخص غصے میں آ کر کے بیوی کو ایک طلاق دے دے، اگر غصے میں آ کر کے بیوی کو ایک طلاق دے دی تو وہی طلاق دینے کے بعد ایک طلاق واقع ہو جائے گی، بیوی کو طلاق رجعی جسے کہتے ہیں۔ اب ایک طلاق واقع ہونے کے بعد بیوی عدت گزارے گی اسی کے گھر میں، وہیں پر جو عدت کے مسائل ہیں کہ جو عدت کی جو شرائط ہے ان شرائط پر عمل کرے بیوی۔ ایک طلاق دینے کے بعد اگر بیوی حمل سے پریگنیٹ ہے تو اس کی عدت وہی بچے کی پیدائش، اور اگر پریگنیٹ نہیں ہے تو 3 بار حیض آ جائے، 3 بار ماہواری آ جائے اور پاک ہو جائے تو پھر اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اب یہ جو ایک طلاق کے بعد جو بیوی جو ہے ان دنوں میں بیوی شوہر سے علیحدہ رہے گی، شوہر بیوی سے دور رہ کر بالکل چھوڑنے کا ارادہ ہے، لیکن اگر رجوع کرنے کا ارادہ بعض دفعہ انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں 2-4-5 دن کے بعد جب غصہ ختم ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بھئی طلاق دے دی ہم نے اور ہمارے بچوں کو کیا ہوگا، بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان پھر اسے احساس ہوتا ہے، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا، پچھتاوا کرتا ہے۔ تو ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کی ایک شکل ہی ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی زبان سے کہہ دے کہ بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لوٹا لیا، یہ الفاظ کہہ دے اپنے نکاح میں لوٹا لیا، یا کہہ دے میں نے بیوی کو نکاح میں لوٹا لیا، یا بیوی سے بات چیت کر لیں ملنے ملانے کے طریقے سے، یہ بیوی سے ہم بستر ہو جائے انسان۔ اگر ہم بستر ہو گیا تو پھر اس کی رجعت لوٹ آئے گی اور نکاح میں برقرار رہے گی، لیکن پھر وہی میں کہتا ہوں کہ ایک طلاق دی ہے، پھر آئندہ طلاق دینے میں احتیاط کرے، دوسری جگہ تو 2 مانی جائے گی، تیسری جگہ تو 3 مانی جائے گی، اور 3 کے بعد بیوی نکاح سے بالکل ختم ہو جائے گی۔ ایک ایک کر کے بھی اگر انسان دے پھر نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے پھر دوبارہ، اس لیے ایک موقع ملا تھا اس نے ایک موقع گنوا دیا، اب آئندہ جو ہے اس بات کا خیال رکھیں۔ باقی رجوع ہونے کی شکل یہی جو میں نے بتائی کہ بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں برقرار رکھا، نکاح میں لوٹا لیا، بیوی سے ہم بستر ہو جائے، بیوی سے بوس و کنار کر لیں، پیار محبت کی باتیں کر لیں اور اظہار کر دے کہ میں اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں، برقرار رکھنا چاہتا ہوں، تو یہ طریقہ صحیح ہے، یہ صورت ہو سکتی ہے رجوع ہونے کی۔ مفتی صاحب ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے، نیا کپڑا بغیر دھلے پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اگر نئے کپڑا، سوال یہ ہے کہ نئے کپڑا بغیر دھلے پہن سکتے ہیں نہیں سکتے ہیں۔ اگر کپڑے پر ظاہری طور پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، گندگی نہ لگی ہو، کوئی ناپاکی نہ لگی ہو ظاہری طور پر، تو بغیر دھلے پہن سکتے، کوئی حرج نہیں شرعی اعتبار سے، لیکن اگر گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہے تو پھر آپ اسے دھو کر کے پہنیں۔ تو الحمدللہ آج کے جتنے بھی سوال تھے، وہ مسئلے تھے، وہ مکمل ہوئے۔ باقی آپ نئے سوال اور جو بھی آپ کے مسئلے آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم معلومات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔